محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بیوی کے ہوتے ہی دوسری شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے لگا وہ شور مچائے گی، پیروں میں گر جائے گی، مگر جب اس سے دوسری شادی کی بات کی تو کہنے لگی کر لو، مگر ایک شرط پر کہ مجھے طلاق دو۔ میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ میں اس کی اس بات پر بھنچکا رہ گیا، سوچا کہ مذاق کر رہی ہے، دوسری شادی کرنے لگا۔ ابھی نکاح پڑھنے ہی لگا تھا کہ پہلی بیوی دندناتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شام کے سائے جیسے جیسے گہرے ہوتے، میرا دل ڈوبنے لگتا، میرے قدم من بھر کے ہو جاتے۔ میرا گھر جو شہر کے ایک اچھے علاقے میں تھا، ہر آسائش سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے لیے وہ گھر ایک سونے آنگن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا آنگن جہاں 8 سال کے طویل عرصے میں کبھی بچوں کے کہکہوں کی گونج نہیں ابھری تھی۔ مجھے ثنا سے محبت تھی، بے پناہ محبت۔ میں اسے کالج کے زمانے سے جانتا تھا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی ذہانت اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری ممتا نے ہی تو مجھے اس کا دانہ دیوانہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ممتا اس کی آنکھوں میں ایک دائمی پیاس بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے بھاری آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ ثنا، جو ہمیشہ کی طرح میرے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک سجی سجائی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں جو کبھی میری دنیا تھیں، آج ایک بجھی ہوئی جھیل کی مانند تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ دن کیسا گزرا؟ اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، ویسا ہی جیسا ہر روز گزرتا ہے، اور صوفے پر گرتا چلا گیا۔ ثنا جانتی تھی اس ویسے ہی میں کتنی بے چینی، کتنی تھکن اور کتنا قرب چھپا تھا۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی، میں چائے لاتی ہوں، آج آپ کی پسند کے کباب بھی بنائے ہیں۔ مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگی اپنی اور ثنا کی شادی کی تصویر پر تھی۔ ہم دونوں کتنے خوش تھے، کتنے مکمل لگ رہے تھے، اور آج 8 سال کے بعد میں خود کو دنیا کا سب سے ادھورا مرد سمجھتا تھا۔ یہ ادھورا پن ہر جمعے کو ایک عذاب بن کر مجھ پر نازل ہوتا تھا۔ جب ہم اپنی ماں کے گھر رات کے کھانے پر جاتے، میری بڑی بہن نادیہ نے اپنے بیٹے کو گود میں اچھالتے ہوئے کہا، دیکھو ذرا بھابھی، میرا اسد اب ماموں کہنا سیکھ گیا ہے۔ ثنا نے زبردستی مسکراتے ہوئے بچے کو پیار کیا، مگر اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میری ماں یعنی امی جان نے کچن سے نکلتے ہوئے ایک زہریلا طعنہ اچھالا، ہاں ہاں، جن کے اپنے ہوتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن صوبیہ، جو حال ہی میں ماں بنی تھی، مسلسل اپنی بیٹی کی باتیں کرتی رہی۔ بھائی، نادیہ نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، آپ لوگ کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ امی جان نے فوراً لقمہ دیا، ارے حکیموں کے پاس جانے کا بھی تبھی فائدہ ہے جب نیت ہو، بہو تو بس یہ گھر سجانے میں ہی لگی رہو، علاج معالجے پر بھی تھوڑی توجہ دو۔ ثنا کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی جان، علاج چل رہا ہے۔ کون سا علاج؟ 8 سال ہو گئے یہی سنتے سنتے۔ امی جان کی آواز بلند ہو گئی، احمد تو مرد ہے، تجھے اپنی نسل کا نہیں سوچنا؟ تیرے بعد تیرا نام کون لے گا؟ یہ اینٹ گارے کے مکان کیا قبر میں لے کر جائے گا؟ امی بس کریں، میں پہلی بار زور سے چیخا، کھانے پر تو سکون سے رہنے دے۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اس رات گاڑی کی واپسی کا سفر اس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جو ہزاروں تانوں سے زیادہ شور کر رہی تھی۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا، میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، میری رگیں تن گئی تھیں۔ میں نے کن اکھیوں سے ثنا کو دیکھا تھا، وہ باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ثنا، میں نے بالآخر خاموشی توڑی،
تم امی کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ ثنا نے دھیرے سے سر میری طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بس ایک گہری بے انتہا تھکاوٹ تھی۔ میں برا نہیں مانتی احمد، میں سمجھتی ہوں۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میں جھنجھلا سا گیا۔ یہی کہ انہیں وارث چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ میری آواز بلند ہو گئی۔ کیا میرا حق نہیں کہ کوئی مجھے ابا کہے؟ کیا میں سارا دن محنت کر کے اس سونے گھر میں صرف تمہاری شکل دیکھنے آتا ہوں؟ یہ ایک وحشیانہ جملہ تھا۔ میں نے کہتے ہی محسوس کر لیا کہ میں نے غلط کہہ دیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بے چین تھا۔ مجھے اپنی ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے، مرد کے نام کو آگے بھی تو کسی نے چلانا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا جن کے بیٹے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے۔ وہ خود کو ان کے درمیان نامکمل اور کمتر محسوس کرتا تھا۔ میں ثنا سے محبت کرتا تھا، مگر اب یہ محبت میرے باپ بننے کی خواہش پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ثنا بستر پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی، مگر میں جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اب روتی بھی نہیں تھی۔ پہلے پہلے وہ مہینوں ڈاکٹروں کے چکر لگاتی، روتی، دعائیں کرتی، مگر اب وہ مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر تک کھا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ثنا نے ہار مان لی ہے، جیسے اس نے قبول کر لیا ہے کہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ خیال جو مہینوں سے میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں دبا ہوا تھا، پہلی بار واضح شکل اختیار کر کے سامنے آیا۔ دوسری شادی۔ میں نے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی نہیں۔ میں ثنا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مر جائے گی۔ مگر پھر دل کے کسی چور دروازے سے ایک اور آواز آئی، میں ثنا کو طلاق تھوڑی دوں گا، میں اسے بھی رکھوں گا، بس ایک اولاد ہی تو چاہیے، اس میں کیا برا ہے؟ شریعت بھی تو اجازت دیتی ہے۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ ثنا شور مچائے گی، روئے گی، پیروں میں گر جائے گی۔ میں نے سوچا ہاں وہ مانے گی نہیں، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ آخر اسے بھی تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اولاد کی کتنی ضرورت ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی بے چینی، اپنی محرومی اور اپنی نسل کی خواہش کو اپنی 8 سالہ محبت پر ترجیح دے دی۔ میں نے ثنا کے خاموش چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں ٹھیس اٹھی، مگر پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا میں نے اپنی اس سونی زندگی کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حل نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا آغاز تھا جو میری پوری دنیا کو تہس نہس کرنے والا تھا۔ فیصلہ کرنا ایک بات تھی اور اس پر عمل کرنا بالکل دوسری بات۔ میں نے کئی دن لگا دیے۔ میں الفاظ ترتیب دیتا رہا، جملے سوچتا رہا کہ ثنا کو کس طرح سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ اسے چوٹ بھی نہ لگے اور وہ میری مجبوری کو بھی سمجھ جائے۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں پورا منظر سجا رکھا تھا کہ میں اسے رات کے کھانے کے بعد بتاؤں گا۔ جب وہ اور میں تنہا ہوں گے، میں اسے کہوں گا کہ ثنا، تم میری زندگی ہو، میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں تمہیں خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک وارث کی بھی ضرورت ہے۔ میری ماں کی خواہش ہے، میری نسل آگے بڑھنی چاہیے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں تمہیں وہی عزت، وہی مقام دوں گا۔ بس مجھے کرن سے نکاح کرنے دو، وہ ہمیں اولاد دے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سوچا تھا یہ سن کر ثنا ٹوٹ جائے گی، وہ روئے گی، وہ میرے پیروں میں گر جائے گی، وہ مجھ سے بھیک مانگے گی کہ میں ایسا نہ کروں، اور پھر میں اسے تسلی دوں گا، اسے سینے سے لگاؤں گا، اسے مناؤں گا کہ یہ ہم دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ میں اس کے آنسو پوچھوں گا اور اسے یقین دلاؤں گا کہ دوسری بیوی کے آنے سے اس کی جگہ کم نہیں ہوگی۔ میں اس کے رد عمل کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کو برداشت کرنے اور پھر نرمی سے
اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا عزم کر رکھا تھا۔ آخر کار وہ رات آ ہی گئی۔ جمعے کا دن تھا، ہم امی کے گھر سے ہو کر آئے تھے اور حسب معمول ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ امی نے آج پھر کرن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ کرن میری خالہ کی بیٹی تھی اور امی جان نے واضح اشارہ دے دیا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کرن سے بہتر رشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا آیا۔ ثنا بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اس رات معمول سے زیادہ گہری تھی۔ مجھے لگا یہ بہترین موقع ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے مگر میں نے ہمت کی۔ ثنا، میں نے اپنی آواز کو ممکن حد تک نرم بناتے ہوئے پکارا۔ اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ تھا جو مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کتاب بند کر کے گود میں رکھ لی۔ جی کہیں۔ میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہ ساری تمہید باندھ دی جو میں نے رٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلا دیا، اپنی مجبوری بتائی، معاشرتی دباؤ کا ذکر کیا اور آخر میں اپنی نسل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے کرن سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے جملہ کہتے ہی نظریں جھکا لی۔ میں اس کے چہرے پر ٹوٹنے والے قرب کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ اب وہ چیخے گی، چلائے گی، روئے گی اور مجھ سے سوال کرے گی کہ میری 8 سالہ محبت کا یہ صلہ دیا۔ مگر کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی، اتنی گہری خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے ہمت کر کے نظر اٹھائی۔ ثنا مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ، نہ دکھ، نہ حیرت۔ وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے جانچ رہی ہو۔ اس کا یہ پرسکون رد عمل میرے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ ثنا، کچھ کہو۔ تو میں نے بے یقینی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں طنز چھپے تھے۔ اس نے بہت سکون سے کہا، کر لیں۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے کان بج رہے ہیں۔ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، آپ شادی کر لیں۔ اس کی آواز اتنی سپاٹ تھی جیسے وہ موسم کا حال بتا رہی ہو۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، اس نے کچھ تو کہا۔ اب یہ جائیداد میں حصہ مانگے گی یا الگ گھر کا مطالبہ کرے؟ میں سب مان لوں گا۔ بولو، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے فراخ دلی سے کہا، مجھے طلاق دو۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ میرے سر پر گرایا گیا بمب تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا؟ ہوش میں تو ہو؟ تم طلاق کیوں؟ وہ اسی سکون سے بولی، کیونکہ میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے آخری جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں اس کی بات پر بھونچکا رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ مذاق کر رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ثنا، وہ ثنا جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ میرے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دوسری شادی کا کہہ رہی ہے۔ مذاق کر رہی ہو؟ میری آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میرا نہیں خیال اس وقت ہم دونوں میں سے کوئی بھی مذاق کے موڈ میں ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہارا مجھے روکنے کا طریقہ ہے۔ ثنا، تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تو پھر آپ دوسری شادی بھی نہیں کریں گے؟ اس نے اتنے ہی سکون سے جواب دیا، یہ کیا بچپنا ہے؟ ثنا، تم دوسری شادی کرو گی؟ کس سے کرو گی؟ کون ہے؟ میرے دل و دماغ میں ہزاروں گندے خیالات آنے لگے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ آپ کو اولاد چاہیے تھی، اس لیے آپ دوسری عورت لا رہے ہیں۔ مجھے بھی اس گھر میں ایک سونا آنگن نہیں چاہیے، مجھے بھی ایک مکمل زندگی کا حق ہے۔ اگر آپ کو اپنی نسل کی فکر ہے تو مجھے بھی اپنے مستقبل کی فکر کا حق دیں۔ مجھے طلاق دیں، میں اپنی راہ لوں، آپ اپنی۔ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم میری بیوی ہو، تم ایسا کیسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟
اس نے سرد مہری سے اپنا بازو چھڑایا۔ میں تب تک آپ کی بیوی تھی جب تک آپ صرف میرے شوہر تھے۔ آپ نے خود یہ توازن بگاڑا ہے احمد۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو صرف میرے ساتھ رہیں یا پھر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں وہیں صوفے پر بے دم ہو کر گر گیا۔ مجھے لگا وہ شور مچائے گی، پیروں میں گر جائے گی، مگر اس نے تو ایک ہی جملے میں میری پوری مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کو اس کا پاگل پن سمجھا، اس کا غصہ سمجھا۔ میں نے سوچا وہ جذباتی ہو کر یہ سب کہہ رہی ہے، 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور دوسری شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ شرط مذاق نہیں بلکہ اس طوفان کا پہلا جھونکا تھا جو میری بنیادیں ہلانے والا تھا۔ وہ رات تو جیسے تیسے کٹی، مگر صبح میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ ثنا نے جو کچھ کہا وہ محض غصے اور صدمے کا رد عمل تھا۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، اس نے مجھے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بھلا وہ دوسری شادی کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ عورت جو 8 سال سے میرے سائے میں رہی، جس نے مجھ سے بے پناہ محبت کی، وہ کسی اور کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ محض ایک دھمکی تھی، ایک عورت کی ناکام چال تھی۔ میں نے اس کی شرط کو ایک مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس موضوع پر اس سے مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں بس اپنی تیاریوں پر توجہ دوں گا۔ میں نے اسی دن امی کو فون کر کے کہہ دیا، امی، آپ کرن کے گھر والوں سے بات چیت کریں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی آواز میں وہ کھنک تھی جو میں 8 سال سے سننے کو ترسا تھا۔ اور ثنا؟ امی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مان گئی۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ میں نے ان سے ثنا کی شرط کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یقین تھا جب شادی کی تاریخ پکی ہو جائے گی تو ثنا کا یہ سارا غصہ اور یہ شرطیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وہ حقیقت کو تسلیم کر لے گی۔ گھر میں جیسے جشن کا سماں پیدا ہو گیا۔ امی، نادیہ اور صوبیہ تینوں بہنیں روز شاپنگ پر نکل جاتی۔ میرے گھر پر اب روز ہی کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہوتا۔ کرن کے ساتھ میری بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ خوش تھی، اس کی آواز میں مستقبل کے خواب تھے، اور میں بھی اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنے لگا۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ میں اپنی نسل کے لیے ایک جائز حق کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ مگر اس سارے شور شرابے میں ایک وجود تھا جو مکمل طور پر خاموش تھا۔ ثنا۔ وہ میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرے دفتر سے واپس آنے پر دروازہ کھولتی، اور اسی سجی سجائی مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے شادی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی طعنہ دیا۔ اس کا رویہ اتنا نارمل تھا کہ مجھے اب وحشت ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ یہ وہ ثنا نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ میری ثنا تو ذرا سی بات پر روٹھ جاتی تھی، مجھ سے بحث کرتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، مگر یہ عورت تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ نادیہ اور صوبیہ جب شاپنگ کر کے آتی تو جان بوجھ کر اس کے سامنے چیزیں پھیلا دیتی۔ بھابھی دیکھیں یہ جوڑا کیسا ہے، کرن پر بہت جچے گا۔ نادیہ کہتی۔ ثنا بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور کہتی بہت پیارا ہے۔ صوبیہ میری شیروانی کی تعریفیں کرتی۔ بھائی آپ بھی نا بالکل شہزادے لگیں گے۔ اور ثنا کچن میں کام کرتی رہتی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی جان بھی روز اسے طعنے دیتی، دیکھا عقل ٹھکانے آ گئی نا۔ عورت کو جب تک سوکن کا ڈر نہ ہو سیدھی نہیں رہتی۔ مگر ثنا ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، وہ بس خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں راتوں کو بے چین رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لڑے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنا حق مانگے، مگر وہ خاموش تھی۔ ایک رات مجھ سے رہا نہ گیا۔ شادی میں صرف 4 دن باقی تھے۔ ثنا تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟
میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی کتاب بند کر کے بولی، کس بات سے؟ یہی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میری آواز میں شاید کوئی امید تھی کہ وہ اب بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، وہی سرد مسکراہٹ۔ میں نے آپ کے سامنے شرط رکھی تھی احمد، فیصلہ آپ نے کرنا تھا اور آپ نے کر لیا ہے، میں اب کیا روکوں؟ تو کیا تم اپنی اس احمقانہ شرط پر اب بھی قائم ہو؟ میں جھنجھلا گیا۔ طلاق اور دوسری شادی؟ اس نے بہت سکون سے جواب دیا، یہ احمقانہ نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ جو حق آپ خود کو دے رہے ہیں، وہی حق میں بھی مانگ رہی ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کوئی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، تم یہیں رہو گی میری بیوی بن کر۔ وہ کچھ نہ بولی، بس مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ التجا، بس ایک عجیب سی لا تعلقی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ پٹخا اور باہر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، وہ واقعی کچھ منصوبہ بنا رہی تھی، مگر کیا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا یہ پرسکون رویہ میری سب سے بڑی ہار تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں فاتح بنوں گا، میں 2 بیویوں کا شوہر بنوں گا، مگر یہاں تو میری پہلی بیوی ہی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میری خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ میری شادی کی تیاریوں کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ میں نے کرن سے فون پر بات کرتا تھا، مگر میرا دھیان ثنا کی طرف لگا رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ الماری میں سے اپنے کچھ کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، کچھ پرانے کپڑے ہیں، خیرات کے لیے نکال رہی ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر شک کا جو بیج اس نے میرے دل میں بویا تھا وہ اب ایک تن آور درخت بنتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی، کہاں جائے گی وہ؟ اس کا میرے سوا ہے ہی کون؟ وہ صرف مجھے ڈرا ہی رہی ہے تاکہ میں آخری وقت میں بھی شادی سے انکار کر دوں، مگر میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ میں یہ شادی کر کے رہوں گا، میں اسے دکھا دوں گا کہ مرد کیا ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کی ہار سمجھ لیا اور اپنی جیت کے نشے میں سب کچھ بھول گیا۔ میں بھول گیا کہ ٹھہرا ہوا پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے۔ میرا گھر مہمانوں سے نہیں مگر شادی کے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ امی اور بہنیں سارا دن کرن کے گھر اور بازار کے چکروں میں گزار دیتی تھیں۔ میں جلدی سے آفس آ جاتا تھا۔ میں نے کرن کو فون پر اپنی خوشی کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی، مگر میں اندر سے بے سکون تھا۔ ثنا میری نظروں کے سامنے تھی، مگر میری گرفت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کی خاموشی اب صرف خاموشی ہی نہیں رہی تھی، یہ ایک پر اسرار دیوار بن گئی تھی جس کے پار میں نہیں جھانک سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ لا تعلقی بھی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی دریا طوفان سے پہلے بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے بات چیت کم نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی مجھ سے پوچھتی، آج کھانے میں کیا لیں گے، یا آج آپ کے دفتر کے کپڑے استری ہو گئے ہیں، مگر ان جملوں میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح گھر چلا رہی تھی، اور اس کا یہی رویہ میری بے چینی کو ہوا دے رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا، نکاح سے ٹھیک 1 دن پہلے کی دوپہر تھی۔ میں کسی کام سے گھر جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا ثنا باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے 8 سالوں میں مجھ سے پوچھے بغیر کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، بس ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ کیسا کام؟ مجھ سے کہتی، میں کر دیتا۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے
کوئی ایسی چمک آئی جسے میں پہچان نہ سکا۔ یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہے احمد۔ وہ اتنا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن ثنا رکو تو، مگر وہ جا چکی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا میرے سوا تھا ہی کون؟ کیا وہ اپنی امی کے گھر گئی تھی مجھ سے ناراض ہو کر؟ مگر اس کا رویہ تو ناراضگی والا نہیں تھا۔ میں نے سارا دن بے چینی میں گزارا، میرا دھیان کسی کام میں نہیں لگا۔ میں نے 2 بار فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے دل و دماغ میں اس کی وہ شرط گونجنے لگی، میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ کیا وہ سچ میں کچھ ایسا کر رہی تھی؟ شام کو جب وہ واپس آئی تو میں لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خاکی لفافہ تھا جو کسی فائل کی طرح موٹا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میری آواز میں غصہ تھا۔ اور یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور سیدھا ہمارے بیڈ روم کی طرف چل دی۔ میں بھی غصے میں اس کے پیچھے لپکا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں ثنا۔ وہ رکی نہیں، وہ سیدھا الماری کے پاس گئی، اپنی چابی سے اپنا ذاتی لاکر کھولا اور وہ لفافہ احتیاط کے ساتھ اس کے اندر رکھ دیا۔ ثنا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے بتاؤ اس لفافے میں کیا ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس نے بہت سکون سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وقت آنے پر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ کون سا وقت؟ میں چیخا۔ میری شادی کا وقت۔ شاید اس نے کندھے اچکائے اور پھر اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے، میں نے لاکر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا ذاتی لاکر ہے احمد۔ اس کی آواز میں اب پہلی بار ایک سرد سی وارننگ تھی۔ آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹک گیا تھا۔ یہ وہ ثنا نہیں تھی جسے میں ڈرا دھمکا سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واش روم چلی گئی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں اس بند لاکر کے دروازے کو گھورتا رہا۔ میرا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ کیا اس نے وکیل سے طلاق کے کاغذات بنوا لیے تھے؟ کیا اس نے میرے خلاف کوئی کیس فائل کر دیا تھا؟ یا پھر اس نے واقعی کسی سے شادی کا نہیں، یہ ناممکن تھا۔ میرے دل ماننے کو تیار نہ تھا، مگر اس کا پر اعتماد رویہ میرے سارے یقین کو توڑ رہا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ ثنا میرے برابر میں سو رہی تھی، یا شاید سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کی پرسکون سانسیں میرے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ میں ایک ایسے دشمن کے ساتھ ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا جس کے اگلے قدم کا مجھے کوئی اندازہ نہ تھا۔ میری کل بارات تھی، کل میرا نکاح تھا، میرے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور میں اندر ہی اندر ایک ایسے خوف میں مبتلا تھا جس کا میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ثنا کی خاموشی سے زیادہ اب اس کے پر اسرار لفافے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے حیران کر دوں گا، اسے اپنی دوسری شادی سے تکلیف دوں گا، مگر یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ مجھے ہر لمحہ حیران کر رہی تھی، اور اس کی اس خاموش تیاری نے مجھے مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ دن آ گیا جس کا میں نے انتظار کیا تھا اور جس سے میں خوف زدہ بھی تھا۔ میری شادی کا دن۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی، میری ماں اور بہنوں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ مہمانوں سے مل رہی تھی اور ان کے چہرے سے فخر سے دمک رہے تھے۔ مجھے سٹیج پر کرن کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا اور میں جو اس محفل کا دولہا تھا کسی اجنبی کی طرح وہاں بیٹھا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں نہیں بلکہ میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری مسکراہٹ میرے چہرے پر جم گئی تھی۔ میں خوش ہونے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا، مگر میری آنکھیں بے چینی سے ہال کے دروازے کو تک رہی تھیں۔ ثنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جب ہم لوگ گھر سے نکلنے لگے تھے
تب بھی وہ تیار ہو رہی تھی، اور آج اس کا تیار ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ وہ ماتمی لباس میں نہیں تھی، اس نے آج صبح سے کوئی آنسو نہیں بہایا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزری تو میں ٹھٹک گیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا جاندار جوڑا پہنا تھا، مکمل میک اپ کیا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ 8 سالوں میں مجھے اتنی پر اعتماد اور اتنی مکمل کبھی نہیں لگی۔ امی جان نے اسے دیکھ کر طنزیہ کہا، ارے واہ بہو رانی، آج تو تم بھی دلہن لگ رہی ہو۔ سوکن کے آنے کی اتنی خوشی؟ ثنا نے ان کی بات پر صرف ایک سرد مسکراہٹ دی اور کہا، خوش تو ہونا ہی چاہیے امی جان، آج انصاف کا دن جو ہے۔ اس کے اس جملے نے میرے پیروں تلے رہی صحیح زمین بھی کھینچ لی تھی۔ کیسا انصاف؟ میں نے اس سے پوچھا تھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی تھی۔ اب میں اسٹیج پر بیٹھا اسی انصاف کے لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا سارا دھیان ثنا کی طرف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی بم پھٹنے والا ہے۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ اس کا وہ پر اسرار لفافہ کہاں تھا کہ آج وہ اسے یہاں لائے گی؟ نادیہ میرے پاس آئی، بھائی کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، دیکھیں کرن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر میری نظریں پھر سے دروازے پر جا ٹکی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ قاضی صاحب نے کرن کے وکیل سے بات چیت کی، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے میں بھاگنا چاہتا تھا۔ احمد ولد انور حسین، کیا آپ کرن بنت صفدر حسین کو اپنے نکاح میں قبول؟ قاضی صاحب کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ہال کا دروازہ کسی دھماکے سے کھلا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، اور میں نے جیسے دیکھا میرا خون خشک ہو گیا۔ دندناتی ہوئی ثنا اندر داخل ہو رہی تھی، وہی نیلا جوڑا، وہی پر اعتماد چہرے پر مکمل سکون، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ محفل میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر سب سے خوفناک چیز وہ تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، وہی خاکی لفافہ جسے اس نے لاکر میں بند کیا تھا۔ آج وہ اسے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی، جیسے یہ کوئی ہتھیار ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ حال میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو لگا شاید وہ تماشا کرے گی، مجھے مارے گی یا کرن کو کچھ کہے گی، مگر وہ سیدھا میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، ایک نظر کرن پر، اور پھر اس نے وہ لفافہ میرے چہرے کے سامنے لہرا دیا۔ میری قسمت کا فیصلہ اس لفافے میں بند تھا، اور وہ اسے کھولنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں اسٹیج پر بت بنا بیٹھا تھا۔ کرن میرے پہلو میں سہمی ہوئی تھی، اور ثنا میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا جو میری موت کا پروانہ لگ رہا تھا۔ میرا دل و دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس لفافے میں کیا ہے؟ طلاق کے کاغذات؟ ہاں یہی ہوگا۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی ہے۔ اس نے اپنی اس احمقانہ شرط کو پورا کر دیا ہے۔ وہ آج مجھے میری شادی کے دن مجھے طلاق یافتہ مرد ثابت کرنے آئی ہے، تاکہ کرن کے گھر والے یہ شادی توڑ دیں۔ میرا دل چاہا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں، مگر میرے اندر کا مرد جاگا۔ دے دو طلاق، میں نے دل میں سوچا۔ میں ویسے بھی کرن سے شادی کر ہی تو رہا ہوں، مجھے اب تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ مگر ثنا کے چہرے پر طلاق کا دکھ نہیں تھا، اس کے چہرے پر تو ایک عجیب سی فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس کی آواز پورے حال میں گونجی، آپ سب لوگ، اور خاص طور پر آپ احمد۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی، آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ اس
بند لفافے میں طلاق کے کاغذات ہیں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قاضی صاحب بھی سہم گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے خلا لینے آئی ہوں۔ اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ نہیں احمد، طلاق تو میں آپ سے لوں گی اور آج ہی لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں سب کو وہ سچ بتانا چاہتی ہوں جسے میں نے 8 سال تک اپنی کوکھ میں نہیں بلکہ اپنے دل میں چھپا کر رکھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لفافے کو پھاڑا اور اس میں سے چند کاغذات نکالے۔ وہ طلاق کے کاغذ نہیں تھے، وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی۔ حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی تھی۔ اس نے وہ رپورٹ میرے چہرے پر ماری نہیں بلکہ اسے ایک جھنڈے کی طرح ہوا میں بلند کیا۔ دیکھو سب لوگ، آنکھیں پھاڑ کر دیکھو۔ وہ چیخی چلائی، یہ ہے وہ رپورٹ، وہ سب سے بڑی سچائی جس کی وجہ سے مجھے 8 سال تک بانجھ کہا گیا، جس کی وجہ سے میری ساس اور نندوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میرا دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ امی جان کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ احمد کی میڈیکل رپورٹ ہے، اس نے اعلان کر دیا۔ یہ رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ احمد کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ حال میں ایک ایسا سناٹا چھایا جیسے سب کی سماعت چھن گئی ہو، جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ ایک بانجھ مرد ہے۔ ثنا کی انگلی میری طرف اٹھی ہوئی تھی جیسے وہ مجھے سزائے موت سنا رہی تھی۔ ایک ایسا مرد جو طبعی طور پر کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ تیزاب تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ میری سماعت جل اٹھی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اس کی مردانگی کو بچانے کے لیے، ثنا کی آواز اب جذبات سے کانپ رہی تھی، اس کے اس نقص کو چھپانے کے لیے 8 سال تک ہر تانا اپنے سر لیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 8 سال برباد کر دیے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میری محبت اس کی اس کمی کو پورا کر دے گی، مگر یہ حوصلہ، یہ ظرف صرف ایک عورت میں ہی ہوتا ہے کہ وہ مرد کے اتنے بڑے نقص کو بھی قبول کر لے اور اسے چھپا کر رکھے۔ مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ یہ کانٹے دار جملہ سیدھا میرے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ میری انا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اسے اپنی نسل کی فکر تھی۔ ثنا اب میری ماں اور بہنوں کی طرف مڑی۔ اسے ایک وارث چاہیے تھا، مگر اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیوی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بنی ہوئی تھی۔ امی جان اور میری بہنوں کے چہرے ایسے تھے جیسے کسی نے ان کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے تھے۔ کرن جو میرے پہلو میں بیٹھی تھی پتھر ہو گئی تھی اور اس کا خوبصورت سرخ چہرہ خوف اور بے یقینی سے زرد پڑ گیا تھا۔ ثنا اب اس کی طرف مڑی۔ کرن، اس نے اسے پکارا، تم تو اولاد کے لیے آ رہی تھی نا اس گھر میں؟ ثنا نے اس سے سوال کیا، کیا تم میں اتنا ظرف ہے کہ تم ایک بانجھ مرد کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکو؟ کرن نے لرزتی نظروں سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ظرف صرف مجھ میں تھا۔ ثنا نے فخر سے کہا، میں نے تو نبھا لیا۔ میں نے اس نامرد کو 8 سال تک مرد بنائے رکھا۔ کیا تم اس حقیقت کو کے ساتھ میرے اس شوہر کو قبول کرو گی؟ بولو کرن، کیا تم اسے قبول کرتی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک کاری وار تھا میری مردانگی پر، میری نسل کی خواہش پر، میری پوری ذات پر۔ کرن ایک دم اٹھی، اس نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور کچھ کہے بغیر اسٹیج سے اتری اور ہال سے باہر بھاگ گئی۔ وہ بھاگ گئی۔ میری ماں چیخنے چلانے لگی، کرن رکو، ارے رکو بیٹی، مگر وہ جا چکی تھی۔ حال میں جو خاموشی تھی وہ اب ٹوٹ چکی تھی۔ کہکوں کی نہیں بلکہ خوفناک سرگوشیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لوگ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، وہ میری طرف اشارے کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ بانجھ مرد بیوی کو تانے دیتا تھا، خود میں نقص تھا، دیکھو تو مردانگی کا حال۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح پڑ رہے تھے۔ میں اسٹیج پر تنہا بیٹھا ہوا تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی انا، اپنی بکھری ہوئی مردانگی اور اپنی تباہ شدہ زندگی کے ملبے پر
اور ثنا وہ فاتح کی طرح کھڑی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج طلاق نہیں لی تھی، اس نے آج مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ حال خالی ہو چکا تھا، روشنیوں سے سجا اسٹیج اب کسی مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، اپنے پیچھے میری رسوائی کی سرگوشیاں چھوڑ گئے تھے۔ میں اسی دولہے کے لباس میں ایک اسٹیج پر ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں یوں سہمی بیٹھی تھیں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ فخر نہیں تھا، وہ حقارت سے نہیں بلکہ التجا بھری نظروں سے ثنا کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فاتح تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، ایک گہرا سکون تھا، ایک 8 سالہ بوجھ اتار دینے کا سکون۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور میری طرف جھکی، اس کی آواز اب بلند نہیں تھی، وہ صرف مجھ سے مخاطب تھی۔ احمد، اس نے مجھے پکارا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اولاد کی خواہش مرد سے زیادہ ایک عورت میں ہوتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے 8 سال اس خواہش کا گلا گھونٹا ہے، صرف تمہاری محبت میں۔ اس کا ہر لفظ میرے وجود پر تازیانے کی طرح پڑ رہا تھا۔ میرا ظرف بہت بڑا ہے احمد، میں آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ میں اپنی سب سے بڑی خواہش کو پورا ہمیشہ کے لیے مار سکتی ہوں، تمہیں تمہارے اس نقص کے ساتھ قبول کر سکتی ہوں، اور ہاں، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ اس محبت کے تقدس کو پامال نہیں کرو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے مجھے ایک آخری موقع دیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ وہ شاید چاہتے تھے کہ میں ثنا کے پاؤں پکڑ لوں اور اس ذلت کو چھپا لیں، مگر میں اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ مجھ میں مزید منافقت کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ عورت جس نے میری نامردی کو 8 سال تک اپنی ممتا کی قربانی دے کر چھپایا، اور میں نے اسے کیا صلہ دیا؟ میں نے اس کے ظرف کو اپنی ہوس کے پاؤں تلے روندا تھا۔ میں نے اس کی اس عظیم قربانی کے قابل نہیں تھا۔ میں دھیرے سے کھڑا ہوا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میری آنکھوں سے جو 8 سال سے خشک تھے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ثنا، مجھے معاف کر دو۔ میری آواز گھٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ امی جان نے سکون کا سانس لیا، مگر ثنا جانتی تھی یہ اختتام نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، مگر میں مزید تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تم یہ حق رکھتی ہو کہ تمہاری گود بھرے، تم یہ حق رکھتی ہو کہ تمہیں ماں کہا جائے۔ میں تمہیں اپنی اس محرومی کی آگ میں مزید نہیں جلا سکتا۔ ثنا کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیلیں۔ اس محبت کے رشتے کا تقدس میں نے توڑا تھا۔ میں نے تمہیں اولاد نہ دے سکنے کا طعنہ دیا تھا، جبکہ میں خود اس قابل نہیں تھا۔ میں تمہاری اس قربانی کا بوجھ مزید اب نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ساری ہمت مجتمع کی، اور وہ الفاظ کہہ دیے جو میری موت تھے۔ ثنا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حال میں جیسے ایک اور دھماکہ ہوا، میری اماں کی دبی دبی چیخیں نکلیں۔ ثنا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے آخری بار مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور پرسکون قدموں سے حال سے باہر چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں وہیں اسٹیج پر دھڑام سے گر گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں اور بہنیں مجھے تسلیاں دے رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ دوسری بیوی کے چکر میں میں نے اپنی پہلی اور سچی محبت کو بھی گوا دیا تھا۔ میرا آنگن اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا ہو گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں،
شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔